للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ انسان کو مختلف طریقوں سے دنیا میں آزماتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تم لوگوں کو آزماتے ہیں کبھی خوف کے ذریعے کہ انسان خوف کا شکار ہوتا ہے، امن ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے، اور ہر وقت انسان اپنی جان اور مال کے اعتبار سے مختلف اندیشوں اور وساوس کا شکار رہتا ہے. والجوع، اور کبھی اللہ جل جلالہ انسان کو بھوک کا شکار کرتا ہے. ونقص من الاموال، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو مال کے اعتبار سے کمی کا شکار کرتا ہے، بے روزگار ہو جاتا ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، مختلف مالی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. والانفس، اور کبھی اللہ تعالی انسان کو جانوں میں کمی کا شکار کرتا ہے کہ کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا، اولاد کی جدائی کا دکھ سہنا پڑا، والدین کی جدائی کو برداشت کرنا پڑا. والثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں میں کمی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے لیے جو غذائی اجناس ہیں اللہ جل جلالہ اس میں قلت پیدا کر دیتا ہے، گویا قحط کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ میں لوگوں کو آزماتا ہوں، میں تم لوگوں کو آزماؤں گا ان طریقوں سے. کبھی بدامنی ہو جائے گی، کبھی بے روزگاری ہو جائے گی، کبھی خوراک کی قلت ہو جائے گی، کبھی تم اپنے جان کے لیے، مال کے لیے مختلف اندیشوں کا شکار ہوگے کہ پتہ نہیں میں بچتا بھی ہوں یا نہیں، میری جان بچتی بھی ہے یا نہیں. جیسے بعض اوقات بدامنی پھیل جاتی ہے، دہشت گردیاں ہوتی ہیں معاشرے میں. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بشارت دی دیجئے کہ جنہوں نے ان آزمائشوں کو کامیابی سے گزار لیا، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتلایا ہے اس طریقہ کار کے مطابق وہ اس آزمائش میں سرخرو ہو گئے، تو ان کے لیے پھر آخرت میں بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مختلف اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جسے قرآن کریم آزمائش کہتا ہے، ابتلا کہتا ہے، مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں ابتلا کا ذکر ہے، آزمائش کا ذکر ہے. تو یہ آزمائش کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، امتحان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. انسان جو دوسرے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، آزماتا ہے یا امتحان میں ڈالتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو اس کا مقصد اپنی جہالت کو دور کرنا ہوتا ہے. ایک بچے سے استاد امتحان لیتا ہے تو استاد کا مقصد اس امتحان کے ذریعے اپنی لا علمی کو دور کرنا ہے، اپنی جہالت کو دور کرنا ہے. کیا جہالت ہے؟ کہ استاد کو نہیں پتا کہ یہ شاگرد کس قدر معلومات رکھتا ہے، اسے سبق یاد ہے یا نہیں، یا جو اس کو سلیبس پڑھایا گیا وہ سلیبس اس نے یاد کیا، اس پر اس کی گرفت ہے یا نہیں. تو استاد اپنے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اپنے شاگرد کو آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے. تو انسان جو انسانوں کا امتحان لیتا ہے یا انسان جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا مقصد انسان کی اپنی جہالت کو دور کرنا ہے کہ آزمانے والا دوسرے کے بارے میں یہ جانچنا چاہتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ کس قدر سبق یاد رکھتا ہے. یا ایک باپ فرض کیجئے اپنی اولاد کو کسی طریقے سے آزماتا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہے گا کہ یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، اپنی جہالت دور کرنی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ جو انسان کو آزماتا ہے یا امتحان میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. چنانچہ انہی اللہ کی حکمتوں کے پیش نظر انسانوں پر مختلف آزمائشیں آتی رہتی ہیں.
اب وہ مقاصد اللہ کے کیا ہیں یا حکمتیں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ کائنات میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے نمبر پر کافر ہیں۔ مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، جس کا نظریت درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ اور جو اللہ کا عقیدہ رسالت کا یا دیگر دین میں ضروری قواعد کا، عقائد کا انکار کرے گا تو وہ کافر کہلائے گا۔ آزمائش انسان پر بھی آتی ہے، مسلمان پر بھی آتی ہے، کافر پر بھی آتی ہے، لیکن دونوں کی نوعیتوں میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ کافر کے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ اللہ جل جلالہ کا عذاب ہوتا ہے کہ کافر جب کفر میں بڑھ جائے، جب انکار کی حدود کو پامال کر دے، جب تکبر میں حد سے گزر جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ڈھیل دی ہے، اللہ جل جلالہ وہ رسی کھینچ لیتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اوراق پر، قرآنی اوراق پر یہ آیات آپ کو ملیں گی کہ جب گزشتہ اقوام اپنے انکار میں حد سے بڑھ گئیں، تکبر میں حد سے آگے چلے گئے، تو اللہ جل جلالہ نے انہیں عذاب کا شکار کیا۔ قوم عاد یہ ایک بڑی عظیم الشان قوم تھی، اللہ نے بڑی قوتیں ان کو عطا کی تھیں، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت نہ کرینیں تھیں نہ مشینریاں تھیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں ہی اس قدر طاقت تھی جتنی آج کرین میں ہے، اور وہ اپنے انہی ہاتھوں کو، اپنی انہی قوتوں کو استعمال کر کے پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا جواب انکار سے دیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا اقرار کرتے، شکر کرتے، وہ انکار میں مزید بڑھ گئے، تو اللہ جل جلالہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو قوم عاد کا ذکر ملے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہ جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے تو انہوں نے تکبر کیا، حالانکہ انہیں تکبر کا حق نہیں تھا۔ انسان کو کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ انسان کے لیے تو اللہ نے عاجزی مقرر کی ہے۔ تو جب قوم عاد تکبر کی حدود سے آگے بڑھ گئے، اور اتنا آگے بڑھے کہ وہ یہ کہنے لگے کہ من اشد منا قوہ، کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اپنی طاقت کے زوم میں آ کر، تکبر میں آ کر وہ خالق کا بھی انکار کر بیٹھے اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ آج روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ جل جلالہ نے انہیں دکھایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، کہ جس رب نے تمہاری یہ طاقتوں کو پیدا کیا تو اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ تو جب قوم عاد طاقت کے نشے میں چور ہو کر حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ جل جلالہ نے پھر اپنی قدرت ان کو دکھائی، اور یہی ہوا جو انسان کے لیے اطمینان کا باعث ہے، جو انسان کے لیے زندگی کی ضمانت ہے، اسی ہوا کو اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے عذاب بنا کے بھیجا۔ تو جب کافر انکار کی حدود میں آگے جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے دکھاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ جو اپنے آپ کو سائنس کا موجد سمجھتا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میری ایجاد ہے، اور اس نے ٹیکنالوجی میں ترقی بھی حاصل کی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی ان دماغی طاقتوں پر اللہ کے آگے سربسجود ہوتا کہ اللہ نے ہمیں یہ دماغی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آج انسان کے سامنے ہوا مسخر ہے، انسان نے سمندر کی گہرائیوں کو مسخر کیا، زمین کے گہرائیوں کو مسخر کیا، تو اپنی ان دماغی طاقتوں پر اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے کی بجائے جب ان سائنسدانوں نے اللہ کا انکار کیا، یہ ملحدین جتنے بھی ہیں یہ سرے سے خدا کے منکر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دکھایا کہ جب تم اللہ کا انکار کرو گے تو ایک چھوٹے سے نزلے اور زکام کے ذریعے میں تمہیں عاجز کر کے رکھوں گا۔
چنانچہ آج دنیا عاجز ہے اس مصیبت کے آگے. تو کافر جب حد سے آگے بڑھتا ہے انکار میں تو اللہ جل جلالہ اسے اس قسم کے عذاب کا شکار کرتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے جو لشکر ہیں، جو اللہ کی طاقتیں ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تو یہ آزمائش کا ایک پہلو ہے کہ جب کافر کو اللہ آزمائش کا شکار کرتا ہے تو وہ عذاب کے معنی میں ہوتی ہے، عذاب کے مفہوم میں ہوتی ہے، اور اس کے انکار اور تکبر کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اسے اس قسم کی آزمائش اور ابتلاء میں مبتلا کرتا ہے. دوسرے نمبر پر کائنات میں مسلمان آباد ہیں جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، دین کا اقرار کرتے ہیں. آگے مسلمانوں میں مختلف لوگ ہیں، کچھ اطاعت گزار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو بھی آزماتا ہے، مسلمان پر بھی آزمائش آتی ہے، ابتلاء آتے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے آزمائش کے مفہوم مختلف ہیں. مسلمان کے لیے آزمائش کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے درجات بڑھاتے ہیں، اس کے اوپر مصیبت لا کر اس کے درجات اور اپنے ہاں قربت کے منازل کو بلند کرتے ہیں. چنانچہ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر پہنچاتا ہے، کہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ یہ بندہ آخرت کی ان منازل کو طے کرے، لیکن اس کے اعمال اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں. اس کے اوپر اس طرح کی مصیبت آ جاتی ہے، اور اس مصیبت کا مقصد اس کے درجات بلند کرنا ہے تاکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں جو اس کے لیے طے شدہ درجہ ہے یہ مومن وہاں تک پہنچ جائے. انبیاء کرام پر بھی آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا مقصد بھی ان کے درجات بلند کرنا ہے. چنانچہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے سخت آزمائشیں کس پہ آتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، انبیاء کرام پر، ثم الامثل فالامثل، اور اس کے بعد جو انبیاء کی طرح اعمال کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان پر بھی انبیاء کی طرح سخت آزمائشیں آتی ہیں. تو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر جو آزمائشیں آیا کرتی ہیں تو ان کا مقصد اللہ جل جلالہ کے ہاں قربت کے منازل کو بلند کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں جو قربت کے منازل ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر دم اللہ کے ہاں قربت کے منازل اللہ کے نیک بندوں کے بلند ہوتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے مومن کے اوپر جو آزمائش آتی ہے اس کا ایک مقصد مومن کی تربیت بھی کرنا ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں تو ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے. جیسے فوج میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹریننگ کے دوران بعض اوقات بڑے سخت مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے جس کو وہ اپنے لیے سزا سمجھتا ہے، اپنے لیے عذاب سمجھتا ہے. حالانکہ وہ اس کے لیے سزا نہیں ہے بلکہ اس کے جو اعلیٰ افسران اس کو ان مراحل میں ڈالتے ہیں تو ان کا مقصد اس کی تربیت ہوتا ہے کہ یہ ان مراحل سے گزرے، تربیت یافتہ ہو اور آگے جا کر بڑی بڑی صورتحال کا سامنا کرے. تو مومن کو اللہ جل جلالہ جو اس قسم کے حالات سے گزارتا ہے تو اس میں ایک حکمت مومن کی تربیت بھی ہے تاکہ اس کی تربیت ہو اور وہ ان سخت حالات سے کندن بن کر باہر نکلے. اور تیسرا مقصد مومن کو سزا بھی دینا ہے اسی دنیا میں کہ جب مومن اپنے راستے سے بھٹکتا ہے، جس راستے پہ اللہ نے اس کو چلانا تھا صراط المستقیم، کہ وہ نماز میں تو اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے، تو اللہ جل جلالہ بعض اوقات دنیا میں ہی اسے سزا دینے کے لیے اس کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں بھیج دیتے ہیں. تو یہ آزمائشوں کے مختلف مفہوم ہیں جو اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. کافر کے لیے وہ عذاب کے معنی میں ہوتی ہیں اور مومن کے لیے وہ رحمت کے معنی میں ہوتی ہیں کہ کبھی اللہ جل جلالہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، کبھی اس کی تربیت مقصود ہے اور کبھی اس کے گناہوں کا کفارہ مقصود ہے. تو کوئی بھی مفہوم آپ لے لیں وہ مومن کے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہی ثابت ہوتا ہے.
آج آپ دیکھ لیں مختلف لوگ اعتراضات کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، یہ سوشل میڈیا پر اس قسم کے جملے اچھالے جاتے ہیں کہ لو بھائی وہ عذاب اب مسلمانوں پر بھی آ گیا، طنزاً کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ طاعون جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو وہ کافر کے لیے عذاب ہے اور مسلمان کے لیے رحمت ہے۔ تو اسی طریقے سے آج اگر یہ وبا آئی ہے تو کافر کے لیے اس کی نوعیت الگ ہے اور مسلمان کے لیے اس کی نوعیت الگ ہے۔ مسلمان کو اللہ نے تربیت کی بھٹی سے گزارنا ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کے درجات بلند کرنے ہیں، جبکہ کافر کو اس کے غرور کی سزا دینی ہے کہ تم جو سمجھتے تھے کہ خدا نہیں ہے، دنیا خود ہی بن گئی، اور یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کے بلبوتے پر ہم کچھ بھی کر لیں گے، تو لو اب ایک زکام سے نمٹ کر دکھا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اپنے بندوں کو دکھاتا ہے کہ کائنات تم نہیں چلا رہے، تمہاری ٹیکنالوجی نہیں چلا رہی، بلکہ کائنات چلانے والی ذات کوئی اور ہے۔ تو یہ دنیا میں وباؤں کے آنے کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے کہ وبا اگر دنیا میں آتی ہے تو اس کی نوعیت انسان کے مختلف طبقات کے لیے مختلف ہوا کرتی ہے۔ کافر کے لیے اس کی نوعیت الگ ہے، نیک مسلمان کے لیے اس کی نوعیت الگ ہے، گنہگار مسلمان کے لیے اس کی نوعیت الگ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ کوئی اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں کہی جا رہی، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین پر غور کر کے علماء کرام نے یہ تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں کہ وباؤں کے آنے کے پیچھے یہ فلسفے کار فرما ہوتے ہیں۔ اب یہ تو وبا کے آنے کی ایک تکوینی وجوہات ہیں کہ تکوینی وجوہات کیا ہیں، تو یہ ہیں، اور ان تکوینی وجوہات کا سدباب کرنے کے لیے انسان نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس نے ہمیں سزا سے دوچار کیا، اللہ جل جلالہ ہم سے اعراض کر رہا ہے، تو انسان نے اللہ کی طرف اپنے رجوع کو بڑھانا ہے، استغفار کرنا ہے، استغفار کے مختلف کلمات پڑھنے ہیں، تلاوت قرآن کریم کو بڑھانا ہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنا، اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنا، اللہ کے آگے توبہ کرنا، عاجزی دکھانا، یہ اللہ جل جلالہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو یہ تو وبا کے تکوینی اسباب کے مد نظر انسان نے یہ لائحہ عمل اپنانا ہوتا ہے، لیکن وبا کے کچھ دنیاوی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے تو اس کے سدباب کے لیے پھر انسان نے دنیاوی اسباب اختیار کرنے ہیں کہ علاج معالجہ ہے، یا جو علاج کرنے والے لوگ تدابیر بتلاتے ہیں ان تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ اب اس تمام تفصیل کو سامنے رکھ کر آج کل میں اور آپ جس وبا کا شکار ہیں، تو اس وبا کو اسی تفصیل کی روشنی میں دیکھیے کہ اول تو ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے کہ وہ ہم سے روٹھ بیٹھا ہے اور اس قدر روٹھ گیا کہ اب اس نے ہمیں اپنے گھروں میں آنے پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں۔ آج مسلمان آزادانہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، پوری دنیا میں مساجد بند ہیں، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے دروازے بھی اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر بند کر دیے۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہے، لیکن محدود طور پہ، اور ممکن ہے اگلا جمعہ ہم اس طرح بھی نہ پڑھ سکیں۔ تو ایک تو اللہ جل جلالہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اللہ کے آگے عاجزی کے ذریعے، اور دوسرے نمبر پر اس کے دنیاوی اسباب کو سدباب کرنے کے لیے جو تدابیر بتلائی جاتی ہیں ان تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہے، اور ان تدابیر پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث اجر سمجھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب طاعون پھیلتا ہے اور طاعون کے وقت جو آدمی ثواب کی نیت سے گھر بیٹھ جائے تو اللہ جل جلالہ اسے شہادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ شہید کا ثواب زندگی میں ہی ملتا ہے۔ ایک آدمی اس وبا کے دور میں اگر گھر میں بیٹھ جائے، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ پہلے جو وبائیں آیا کرتی تھیں ان کے اسباب معلوم ہوتے تھے کہ طاعون ہے،
خاص علاقے میں ہے، خاص آدمی میں ہے، تو اس کی پہچان ہوتی تھی کہ گلٹی نکلی ہے، پھوڑا نکلا ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ طاعون زدہ ہے، تو اس کے قریب نہیں جانا یا اس علاقے میں نہیں جانا۔ لیکن آج کل کا جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہم ایک آزمائش کا شکار ہیں، اس وبا کا شکار ہیں، ایک تو یہ پوری دنیا میں ہے، اور دوسرا انسان کی تعیین مشکل ہے کہ کس انسان میں ہے اور کس میں نہیں ہے۔ تو گویا ہر انسان سے دور رہنا اور اپنے گھر ہی کو اپنے لیے محفوظ سمجھنا، اور گھر سے باہر کے تمام علاقے کو مرض زدہ سمجھتے ہوئے، وبا زدہ سمجھتے ہوئے وہاں جانے سے پرہیز کرنا، اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ سے اسی اجر کا طلبگار رہنا، جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کے وقت جو گھر میں بیٹھ کے رہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ اور شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں اس کی زندگی میں۔ وہ ایک آدمی اس ماحول میں اگر گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے گھر میں رہے، باہر کے علاقے کو وبا زدہ سمجھے، دوسرے لوگوں سے ملنے سے بالکل احتراز کرے، پرہیز کرے، اور پھر اللہ اسے اس وبا سے محفوظ رکھے، تو اسے دو نعمتیں ملیں گی۔ ایک تو اللہ اسے زندگی دے گا کہ اللہ نے اسے مزید زندہ رہنے کی توفیق دی، اور دوسرے نمبر پر زندگی ہی میں اللہ نے اسے شہادت کا ثواب بھی دیا۔ تو ان تدابیر پر میں نے اور آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ ہماری قوم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتی، لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب جانے کو برا بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اگر روکا جائے تو معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے کو روکیں گے کہ بھائی ہاتھ ملانے سے گریز کر لو یا قریب آنے سے گریز کرو، تو وہ فوری طور پر آپ کے ایمان پہ حملہ کرے گا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ حالانکہ ان تدابیر پر عمل کرنا ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ وہ ایک شخص درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک آدمی نے اس کو آ کر کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، ادھر بجلی گرنے والی۔ وہ نہیں ہٹا کہ اللہ مالک ہے۔ دوسرا آیا کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، اس پر بجلی گرنے والی ہے۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے۔ تیسرا آیا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، ادھر بجلی گرنے والی ہے۔ اس نے کہا اللہ مالک ہے۔ تو بجلی گری اور وہ ہلاک ہوا۔ تو پھر کوئی یہ سمجھے کہ جب اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو پھر اللہ نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ یہ جو تین بندے اسے متنبع کرنے کے لیے آئے تھے، یہ بھی اللہ ہی نہیں بھیجے تھے کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، لیکن جب اس نے اللہ کی طرف سے تین اشارے ملنے کے بعد بھی وہاں سے ہلنا گوارا نہ کیا، تو پھر اس کی قسمت میں تباہی کے سوا اور کیا تھا؟ تو آج مجھے اور آپ کو ڈاکٹر بھی خبردار کر رہے، حکومت بھی خبردار کر رہی، اور ہمارے جو صاحب علم لوگ ہیں وہ بھی ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ گھروں میں رہنا چاہیے، اگر باہر نکلنا بھی ہے تو انسانوں سے چند فٹ کا فاصلہ رکھا جائے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے اب نماز کی صف میں بھی یہ گنجائش پیدا کی ہے کہ نماز کے لیے جو صف بنائی جاتی ہے اس میں بھی ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلہ رکھا جائے، تاکہ جو احتیاطی تدابیر ہے اس پر بھی عمل ہو جائے اور اللہ کے آگے انسان سجدہ بھی کر لے۔ تو ان تدابیر پر اگر کوئی عمل نہ کرے اور اس وبا کا شکار ہو جائے تو پھر یہ اس کا مقدر ہے کہ اللہ نے جب اس کے لیے تنبیہ کے وسائل پیدا کیے، لوگوں نے سمجھایا لیکن اس نے سمجھنے کا نام نہ لیا، تو پھر وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ لیکن جو آدمی تدابیر کا بھرپور خیال رکھے اور اس کے باوجود بیماری کا شکار ہو جائے تو وہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے تقدیر ہے، پھر وہ اس پر صبر کرے اور اس کے صبر ہی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا